ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں فسطائی جماعت بی جے پی کو حالیہ اختتام پذیر ہونے والے ڈی ڈی سی انتخابات میں ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ ان انتخابی نتائج نے مقبوضہ کشمیر میں بی جے پی کی مقبولیت کے بارے میں اس جماعت کے انتہا پسندوں کے دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ مقبوضہ وادی کی 140 میں سے صرف 3 سیٹیں بی جے پی کے حصے میں آئیں، یہاں تک کہ صوبہ جموں کے ہندو اکثریتی علاقوں میں بھی بی جے پی کو آزاد امیدواروں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان انتخابی سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کشمیر بی جے پی اور اس کے ہندوتوا منصوبے کے سخت خلاف ہیں۔ ڈی ڈی سی انتخابی نتیجہ صرف بی جے پی کے خلاف ہی ووٹ نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت مخالف جذبات کی بھی عکاسی ہے۔ یقیناً یہ نتائج بی جے پی اور اس کے ہندوتوا ایجنڈے کے لیے چشم کشا ہے۔ ان انتخابی نتائج نے جہاں بی جے پی کا نشہ اتار دیا ہے، وہیں 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف اہل کشمیر کی جانب سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ اہل کشمیر مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ اور ناجائز قبضے کو نہ تو ماضی، نہ حال اور نہ ہی مستقبل میں قبول کریں گے۔ پاکستان نے نظر بند کشمیری رہنماؤں کی بھارتی جیلوں میں بگڑتی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک جانب مودی حکومت کشمیری آزادی پسندوں حتیٰ کہ خواتین رہنماؤں کے خلاف فرضی مقدمات قائم کر کے انہیں جیلوں کی کال کوٹریوں میں بند، تو دوسری جانب اپنی عدالتوں اور دیگر اداروں کو استعمال کر کے انہیں انسانیت سے عاری سزائیں دلاتی ہیں، جس کی تازہ مثال دختران ملت کی سربراہ عائشہ اندراوی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کے خلاف بدنامی زمانہ NIA عدالت کے جج کی جانب سے بے بنیاد الزام کے تحت چارج شیٹ عائد کرنے کے احکامات ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کا خاتمہ اور شرپسند ہندوؤں کا غلبہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا دیرینہ خواب ہے۔ بھارت میں مودی کی زیر قیادت RSS حکومت کے قیام کے بعد سے یہ فسطائی قوتیں جموں کشمیر کو فتح کر کے اور ہندوتوا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، غیر کشمیری ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل کا اجرا، بھارتی باشندوں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں زمین خریدنے کی اجازت، کشمیری مسلمانوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کر کے ان پر ہندوؤں کی آبادکاری اور دیگر شرنگیز اور مسلم دشمن اقدامات اسی شیطانی خواہش کی تکمیل کا تسلسل ہے۔ 1.5 سال سے 10 لاکھ فورسز کے محاصرے میں تڑپتے کشمیریوں پر ضلعی ترقیاتی کونسل کے نام نہاد انتخابات مسلط کرنا بھی اسی صہیونی طرز کی سازش کا حصہ ہے۔ بی جے پی روایتی دھونس، دباؤ اور مکر و فریب کے ذریعے ان انتخابات میں من پسند نتائج حاصل کر کے بھارتی عوام اور دنیا کو یہ جھوٹ بیچنا چاہتی تھی کہ اس نے مظلوم کشمیریوں پر اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تاہم طاقت کے بے دریغ استعمال اور تمام وسائل جھونکنے کے باوجود بی جے پی 140 میں سے محض 3 نشستیں حاصل کر سکی اور اس کی کشمیریوں کو فتح کرنے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ کشمیری عوام نے ماضی میں کبھی بھی ان انتخابات میں حصہ نہیں لیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نام نہاد انتخابات حق خود ارادت کے متبادل نہیں۔ تاہم اس دفعہ گنتی کے جن چند لوگوں نے ووٹ ڈالے، انہوں نے بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کے خلاف نفرت میں مقامی جماعتوں کو ووٹ دے کر بی جے پی کے ساتھ اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا۔ بی جے پی کی یہ عبرتناک اور شرمناک شکست کشمیریوں کا بھارت کے خلاف ایک اور ریفرنڈم ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔